میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون شر الناس یوم القیامت ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جو فتنہ انگیزی کی خاطر دو منہ رکھتا ہے، یعنی منافق کی خاصیت اور صفات رکھتا ہے کہ وہ ایک جماعت کے پاس آتا ہے تو کچھ کہتا ہے اور دوسری جماعت کے پاس آتا ہے تو کچھ کہتا ہے۔ ذل وجہین، دو منہ رکھنے والا وہ شخص ہے جو حق اور باطل کی اصول کو نظر انداز کرتا ہے اور لوگوں کے خیالات اور رجحانات پر چلتا ہے، ہر ایک کے مزاج کے مطابق باتیں بگاڑتا ہے، گویا وہ چڑھتے سورج کا پجاری ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کے پاس جائے تو یہودی بن جائے، عیسائیوں کے پاس جائے تو عیسائی بن جائے، قادیانیوں کے ہاں جائے تو قادیانی بن جائے، تو اس طرح نہیں۔ تو دغلی پالیسی اپنانے والا شخص بدترین انسان ہے، یہ اس حدیث میں بتایا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون شر الناس یوم القیامت ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جو فتنہ انگیزی کی خاطر دو منہ رکھتا ہے، یعنی منافق کی خاصیت اور صفات رکھتا ہے کہ وہ ایک جماعت کے پاس آتا ہے تو کچھ کہتا ہے اور دوسری جماعت کے پاس آتا ہے تو کچھ کہتا ہے۔ ذل وجہین، دو منہ رکھنے والا وہ شخص ہے جو حق اور باطل کی اصول کو نظر انداز کرتا ہے اور لوگوں کے خیالات اور رجحانات پر چلتا ہے، ہر ایک کے مزاج کے مطابق باتیں بگاڑتا ہے، گویا وہ چڑھتے سورج کا پجاری ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کے پاس جائے تو یہودی بن جائے، عیسائیوں کے پاس جائے تو عیسائی بن جائے، قادیانیوں کے ہاں جائے تو قادیانی بن جائے، تو اس طرح نہیں۔ تو دغلی پالیسی اپنانے والا شخص بدترین انسان ہے، یہ اس حدیث میں بتایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل هلك الناس فهو اہلکہم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہوئے، یعنی جہنم کی آگ کے مستوجب ہو گئے، تو اس طرح کہنے والا سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ ہلاک الناس یعنی جس شخص نے کہا کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے، تو در حقیقت وہ خود سب سے بڑھ کر ہلاک شدہ ہے، کیونکہ یہ شخص دوسروں کے عیب جوئی میں مشغول ہے اور اپنی بھلائیوں کو دیکھ رہا ہے، اس طرح یہ خود پسندی اور پندار میں مبتلا ہے اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر ایسا کہتا ہے، لہٰذا یہ سب سے زیادہ ہلاک شدہ ہے، کیونکہ اس کو دوسروں کی ہمدردی مقصود نہیں ہے اور ان کی حال راز پر کوئی افسوس نہیں ہے اور نہ کوئی غم اور خیرخواہی ہے، صرف ان کو مایوس کرنا، ذلیل کرنا، حقیر سمجھنا مقصود ہے۔ ہاں، اگر ان کی ہدایت کی فکر ہے، ان کی خیرخواہی مقصود ہے اور ان کی حالت راز پر افسوس کرنا مقصود ہے اور ایک درد کا اظہار ہے، تو اس صورت میں اس طرح کہنا بنا نہیں ہے۔ پھر تو کسی کی طرف اخروی ہلاکت کی نسبت نہ کرو، یہ اس حدیث میں بتایا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ وابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المتصابان ما قال فعل البادی ما لم یعتد المظلوم۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو شخص آپس میں گالی گلوچ کرے، یعنی ایک دوسرے کو گالیاں دے،
تو اس کی ساری گالم گلوچ کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے پہل کی، ابتدا کی جس نے، جب تک کہ مظلوم تجاوز نہ کرے۔ تجاوز، اچھا، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینے میں جس نے پہل کی سارا گناہ اس کے ذمے پر ہے، پہل کرنے والا ظالم ہے، لہذا مظلوم اگر صرف جواب دیتا ہے تو جواب دینے کی حد تک اس پر کچھ گناہ نہیں۔ ہاں اگر مظلوم نے پلٹ کر ظالم سے 2 قدم آگے نکل جانے کی کوشش کی اور گالی دینے میں تجاوز کر کے حد سے بڑھ گیا تو اب یہ مظلوم خود ظالم بن گیا اور پہل کرنے والا مظلوم بنا۔ تاہم گالی دینے میں پہل کی وجہ سے وہ بھی اس جرم میں شریک رہے گا، یہ نہیں ہے کہ پھر وہ بھی نکل گیا۔ تو گالی گلوچ کا سارا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے، لہٰذا اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل قال لأخیہ کافر فقد باء بها احدہما، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ گیا، یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا وہ شخص کہ جس کو اس نے کافر کہا ہے۔ یعنی ایک مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کو کہا تم کافر ہو، اب یہ کلمہ کسی ایک پر صادق آئے گا اور ان دونوں میں سے ایک شخص ضرور اس کفریہ کلمے کے ساتھ لوٹ کر آئے گا۔ اب 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ کہ جس کو کافر کہا گیا اگر وہ واقعی کافر ہے تو یہ کلمہ اس پر جا کر لگ جائے گا، اور دوسری صورت یہ کہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کلمہ لوٹ کر کہنے والے پر آئے گا، اب وہ خود کافر بنے گا۔ تو اس حدیث کی ظاہر کو دیکھ کر علماء اس حدیث کے سمجھنے کو مشکل ترین احادیث میں شمار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے اہل سنت کے نزدیک آدمی کافر نہیں بنتا، حالانکہ یہاں اس کو کافر کہا گیا۔ علماء نے اس کی کئی توجیحات بیان فرمائی ہے، توجہ سے سنو۔ پہلی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ کافر کہنے والا شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمان کو کافر کہنا حلال اور جائز ہے، تو ظاہر ہے کہ جو شخص اسلام کو کفر بناتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ جس شخص کو کافر کہا گیا یہ اگرچہ بڑا گناہ تھا لیکن اس نے خود اقرار کیا کہ ہاں تم نے مجھے جو کافر کہا ہے ٹھیک ہے میں کافر ہوں، تو اس آدمی کے اقرار کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کفر کا یہ کلمہ اس پر لوٹ کر آ گیا اور یہ کافر ہو گیا۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر نہ کہے، یہ ممنوع ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر سامنے والا کافر ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے، بات ختم، لیکن اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو کہنے والے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ گویا یہ کافر ہو گیا۔ تو یہ کلام تشدید، تہدید اور تغلیظ اور توبیخ پر محمول ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کہنے سے مسلمان کو اس طرح کہنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کسی مسلمان کی طرف کفر یا فسق کی نسبت نہ کرو، بہت خیال کیا کرو۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو برا کہنا فسق ہے، یعنی کسی مسلمان کو گالیاں دینا، برا کہنا یہ فسق ہے، اور کسی مسلمان کا مار ڈالنا کفر ہے، یعنی مسلمان کے ساتھ لڑنا یا اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو کسی مسلمان کو گالی دینا اور اس کے ساتھ لڑنا، اس کو قتل کرنا، یہ بڑا جرم ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا
الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.